حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فقراء کی زبان اللہ۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی ساری عمر عبادت کرتے کرتے کبڑا ہو جائے اور اپنی کمر کو دورہ کر بیٹھے، یا ریاضت خلوت کی کثرت اور بے شمار چلہ کشی سے سوکھ کر بال کی طرح باریک ہو جائے، یا گناہوں کے خوف سے رات دن آہوزاری کی آگ میں خشک ایندھن کی طرح جلتا رہے، تو بھی یہ مراتب اسے قرب خدا کی معرفت سے باز رکھتے ہیں کہ یہ سب اعضائے بدن کے ظاہری اعمال ہیں جن سے دل پاک نہیں ہوتا، جبکہ مرتبہ عاشقی و معشوقی، محبوبی و مرغوبی اور محبوب القلوبی میں جب وجود پر تصور سے اسم اللہ ذات لکھنے کی مشق کی جاتی ہے تو وجود کے ساتوں اندام نور بن جاتے ہیں، اور مشق وجودیہ کرنے والا ایک ہی دم میں مرتبہ حضور پر پہنچ جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ انسان کو چند امراض و بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ طلب دنیا کے مریض کا طبیب شیطان ہے جو اسے منافقت کی دوا پلا کر پریشان رکھتا ہے۔ مریض عقبہ کا طبیب تقویٰ ہے، اور تقویٰ روایت کی دلیل سے نفس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتا ہے۔ مریض عشق لا دوا ہے، دیدار و لقاء کے سوا اس کی کوئی دوا نہیں، اور جو آدمی عشق طلب کرتا ہے اسے سر قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہر وہ عالم فاضل جسے مرشد تلقین کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی زبان مبارک سے فرما دیتے ہیں کہ اے طالب اللہ عالم، یہی وہ تیرا مرشد ہے جس نے تجھے عارف ولی اللہ کے مراتب پر پہنچانا ہے۔ اس پر صاحب علم عالم فاضل کو یقین آ جاتا ہے، اور وہ عارف واصل بن کر ان مراتب کا مالک بن جاتا ہے، ورنہ ہزارہ لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے دیوانہ کر دینا کون سا مشکل کام ہے، اور اسی طرح جاہلوں کو جنونیت سے دیوانہ کر دینا بھی کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ مرشد صاحب توفیق ہوتا ہے، اور طالب عالم فاضل صاحب تحقیق ہوتا ہے۔ جاہل ہرگز عارف باللہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ معرفت الہی تک پہنچ سکتا ہے، کہ جاہل اہل زندیق ہوتا ہے، صاحب فقیر معرفت اور ہدایت الہی کے دو گواہ رکھتا ہے، ایک یہ کہ وہ راہ علم کا خاصہ دار اور مفسر ہوتا ہے، اور علم تفسیر میں عالم فاضل کامل ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ الہی قرب کا باطنی علم بخشنے والا ہوتا ہے۔ جو مرشد فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو نشان نہیں رکھتا، وہ معرفت الہی کی راہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اور جو کچھ تجھے دکھاتا ہے وہ سب استدراج ہے کہ وہ معراج معرفت سے بے خبر ہے۔ علم حاصل کر جو حق نما ہو، ورنہ بارگاہ ایزدی میں جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو مرشد بظاہر جاہل ان پڑھ مگر بباطن عالم ہو، وہ بہتر ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام، اور جو مرشد بظاہر عالم مگر بباطن جاہل ہو، وہ بدتر ہے جیسا کہ شیطان لعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جاہل عالم سے ڈرو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جاہل عالم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جو زبان کا عالم مگر دل کا جاہل ہو۔ تصدیق علم اور علم ارشاد فقیر سے حاصل کر۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، میرے پروردگار، تو میری طرف جو چیز بھی بھیجے میں اس کا فقیر ہوں، طلبگار ہوں۔ تصدیق کے ساتھ اقرار ضروری ہے، اور اقرار کے ساتھ تصدیق۔ جو آدمی یہ دونوں علوم رکھتا ہے وہ صاحب تحقیق عالم، با توفیق عارف اور بحق رفیق فقیر ہے، اور اس کا وجود معرفت حق کا دریائے عمیق ہے۔ اسے فقیر فنا فی اللہ غریق کہتے ہیں کہ وہ خود بھی معرفت حق کا نظارہ بین ہے، اور دوسروں کو بھی مشاہدہ بخش کر ان کے غم دور کرتا ہے، اور ان پر فرحت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اے فقیر، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جان لے کہ انبیاء کے وارث عین نما علم کے ماہر علماء ہیں، جو فقط علم کے مسائل بیان کرتے ہیں، جبکہ عارف خدا فنا فی اللہ فقراء معرفت الہ اور قرب حضوری کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ پس بتانے والے اور دکھانے والے میں بڑا فرق ہے۔
جس کسی کے وجود میں اسم اللہ تاثیر کر کے اسے عمل تحقیق بخشتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رفیق بن جاتا ہے، اور وہ ایسا صاحب گنج ہو جاتا ہے جسے ظاہر و باطن کے تمام خزانوں پر تصرف کی مکمل توفیق حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے طالب اللہ کے وجود کے ساتوں اندام کو سر سے قدم تک نور بنا دیتا ہے، جس سے طالب اللہ کا قلب و قالب پاک ہو کر نور بن جاتا ہے، اور وہ یکدم معرفت اللہ سے مشرف ہو کر نگاہ الہی میں منظور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دائم حضور، فارغ از کبر و ہوا غرور، 18,000 عالم میں مشہور اور معیت خدا میں صاحب الہام ذکر مذکور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فقیر صاحب باطن معمور، صاحب وجود مغفور، مست الست صاحب ذوق شوق، اہل استغفار مسرور۔ ایسا فقیر جب علم و تعلیم اور ارشاد و تلقین سے اسم اللہ ذات کے تفکر و تصور سے مشق وجودیہ مرقوم کرتا ہے تو ماضی حال و مستقبل کے تمام احوال اسے معلوم ہو جاتے ہیں، اور اسے عشق، محبت و معرفت کے مراقبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسے حضور علیہ السلام کی مجلس و ملاقات اور مشاہدہ فی اللہ ذات کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی تحقیقات مقامات طی درجات دیدار خدائے تعالی ذات حق کی تحقیق و شناخت دریافت بذریعہ تصور اسم اللہ ذات اور شریعت کی راہ سے رفاقت حق کے ان مراتب کی حقیقت کو ظاہر کے عالم مگر باطن کے جاہل، زندہ زبان و مردہ دل عالم اور دنیا مردار کے طالب بے عمل اہل سلب عالم کیا جانے۔ ظاہری جسم کے اندر ایک باطنی جسم پنہا ہے جو نور ذات سے روشن ہے۔ جو کوئی اس روشن جسم کی نمو کر لیتا ہے وہ صاحب نظر بن کر ہر وقت دیدار ذات کی لذت میں غرق رہتا ہے۔ جس نے ذات حق کو یہاں نہیں دیکھا وہ بے نصیب ہے۔ یہ آنکھوں کے اندھے رقیب اسے کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ جو کوئی اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے۔ میں نے روئے خدا کو لامکان میں دیکھا ہے، میں نے اسے دیکھا اور پایا ہے، اور ہر وقت اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ مجھ پر معرفت توحید کی فقیری تمام ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اسے دیکھا ہے تو میری گردن اڑا دی جائے گی، اور اگر دیدہ کو نادیدہ کہوں تو یہ کفر ہے۔ میں حیران ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ میں چپ رہوں۔ الہی جس دیدار سے لوگ ڈرتے ہیں وہ مجھے عطا کر دے۔ جس طرح جانور کو اللہ اکبر کہہ کر چھری سے ذبح نہ کیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، اسی طرح اگر نفس کو اللہ اکبر کی تکبیر سے ذبح نہ کیا جائے معرفت وصال حق تک ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا۔ جو آدمی موت سے ڈرتا ہے وہ عاشق نہیں، ابھی خام ہے۔ جو طلب دیدار کا دعویٰ کرتا ہے مگر خود کو مارتا نہیں وہ اہل دنیا مردار ہے۔ مجاہدہ با مشاہدہ، ریاضت با راز اور دائمی نماز کی عبادت کے جس سے اسرار پروردگار کے تمام حجابات اٹھتے ہیں اور فنا و بقا، ایمان با حیا، شرف معرفت و لقا، بلا مشقت تصور گنج، جملہ علوم حی و قیوم، الہام معروض، مطالعہ علم لوح محفوظ، حکمت نظیر، مرتبہ روشن ضمیر، لشکر و سپاہ کے بغیر تمام جہان کا حاکم و امیر اور بادشاہ عالمگیر بن جانے کے جملہ مراتب میں سے طالب جو مرتبہ بھی چاہے تصور اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ مرقوم سے حاصل کر سکتا ہے کہ قطب الاقطاب، غوث الوحدت، ولی الفرد، نور الجامع، ہدایت الفقر، فیض البرکات، فضل الاسم اعظم اور مردے کو روحانیت بخش کر زندہ کرنے کے جملہ مراتب کا علم اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ مرقوم سے کھلتا ہے۔ یہ مراتب ان عارفان الہی طالبوں کو نصیب ہوتے ہیں جو
بالیقین حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حبیب ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مراتب یحیی و یمیت روز العصر سے تصور اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ کرنے والے عارفوں کو حاصل ہے۔ جب کوئی عمل مکمل تفکر سے مشق وجودیہ مرکوم کرتا ہے تو یہ عمل اس کے وجود کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کہ پانی و صابن نجس و پلید کپڑے کو نجاست سے پاک کرتا ہے۔ اگر کل کو اس کے مستعمل پانی سے کوئی درخت اگے تو اس کی لکڑی و پتوں پر بھی قدرت الہی سے اس میں اللہ تحریر ہوتا ہے، جسے کوئی صاحب نظر روشن ضمیر فقیر ہی دیکھتا پڑھتا اور اس کا ادب کرتا ہے کہ ایسا روشن ضمیر عالم فقیر صاحب تفسیر باتاثیر ہوتا ہے۔ تصور مشق وجودیہ مرکوم کا دائرہ یہ ہے۔ جب تو اس میں اللہ ذات سے تجلیات دیدار پروردگار سے مشرف ہو کر لامکان میں بے مثل و بے مثال غیر مخلوق لم یزل ولا یزال ذات کو دیکھے اور اس پر اعتبار نہ کرے، اور مخلوق میں تجھے اپنی صورت حال کے موافق خام خیالی متشکل نظر آئے اور تو اسے وصال سمجھ بیٹھے، تو یہ دیدار ہرگز نہیں۔ صاحب دیدار کے لیے یقین حق کی چند نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا قلب بیدار رہتا ہے، روح فرحت یاب رہتی ہے اور وہ شریعت میں ہوشیار رہتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ بدعت سے بیزار رہتا ہے اور شرک و کفر سے ہزار بار استغفار کرتا ہے۔ اہل دیدار ایسے ہی احوال و اثار کا مظہر ہوتا ہے۔ جس طالب کو انسانیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے وہ صاحب یا عارف باللہ طالب بن کر مرشد سے علم دیدار کا سبق پڑھتا ہے اور مرشد کے فرمودات کو پورے یقین کے ساتھ یاد رکھتا ہے۔ مرشد ایسے ہی طالب صادق کو توجہ باطنی سے سرفراز کر کے شرف دیدار کے مراتب پر پہنچاتا ہے۔